ایک بندے کے پاس بہت زیادہ معلومات ہو، آپ اس سے سنیں، وہ آپ کو رشوت کی حدیثیں سنائے، وہ آپ کو سود کی حدیثیں سنائے، وہ آپ کو نماز کی حدیثیں سنائے بہت، لیکن عمل کا دامن اس کا خالی ہو، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ علم تو اصل وہ علم ہے جو علم نافع ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی دعا کا حکم دیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا فرما۔ وہ علم جو علم نافع نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے حفاظت کی دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے میری حفاظت فرما جو علم نافع نہیں ہے۔ ویسا تو پھر معلومات ہے، کسی کے پاس بہت ساری معلومات ہو۔ اچھا، علم نافع کی علامت کیا ہے؟ علماء نے اس کی نشانی بھی لکھی ہے، اس کی علامتیں بھی لکھی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے بعد جب بندے کو عمل کی توفیق ملتی ہے تو گویا کہ یہ علم نافع ہے۔ علم نافع وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد بندہ جب تک اس پر عمل نہ کرے تب تک اس کو سکون نہ ملے، اس کو قرار نہ آئے۔ مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، مشہور تفسیر ہے، سب سے بہترین تفسیر ہے، وہ ایک دفعہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے تو طلبہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا، فرمایا علم کس کو کہتے ہیں، علم کی تعریف کرے۔ تو اس میں چونکہ ہر فن کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، منطق، فلسفہ، ہر قسم کا ذہن رکھنے والے، تو وہ اپنے اپنے فنون کے مطابق تعریف کرنے لگے۔ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، یہ تعریفیں کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، علم اس کو نہیں کہتے۔ آخر میں ایک طالب علم نے عرض کی، حضرت آپ بتائیے۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم تو وہ نور ہے کہ جب وہ سینے میں داخل ہوتا ہے تو بندے کو عمل کیے بغیر چین سکون نہیں ملتا۔ جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ پھر علم نہیں ہے، وہ تو معلومات ہے، وہ تو صرف معلومات۔ اور علم نافع کی دوسری علامت جو کہ قرآن نے بتائی ہے، دوسری نشانی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو علماء ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ گویا کہ جس کے دل کے اندر اگر جس کے پاس علم ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو یہ علم نافع ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے، صرف معلومات ہے۔ اور دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ بندہ گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کا مطلب اس کے دل کے اندر خدا کا خوف موجود ہے۔ اور جو گناہ بر گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ علم کی باتیں بھی کرتا ہے، یہ علم نافع نہیں ہے، یہ صرف معلومات ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جس علم کا ذکر ہے یہ وہ علم نہیں ہے، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ علم نافع یعنی سب سے بڑا عالم وہ ہے اور سب سے زیادہ علم نافع اس کے پاس ہے جس پر گناہوں کے نقصانات سب سے زیادہ واضح ہو، جو گناہوں کے نقصانات سے سب سے زیادہ واقف ہو۔ ظاہر بات ہے جو گناہوں کے نقصانات سے زیادہ واقف ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے سامنے ایک پلیٹ کے اندر 100 بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، 100 بسکٹ، اور ہمیں کہا گیا اس میں سے کھائے، زہر جو ہے وہ کسی ایک بسکٹ کے اندر ملائی ہے۔ اب ظاہر بات ہے 100 بسکٹ ہے، کسی ایک کے اندر زہر ہے، لیکن ہم بسکٹوں سے دور بھاگ جائیں گے اس لیے کہ ہمیں زہر کے نقصان کا پتہ ہے۔ اسی طرح جس کو گناہ کے نقصان کا پتہ ہوگا وہ گناہ سے بھی دور بھاگے گا۔ میرے دوستو، صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، ورنہ اللہ کا نور نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے دور میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام ابو الفضل تھا، ایک کا نام فیضی تھا۔ یہ اتنے ذہین تھے کہ تاریخ کے اندر ان کی طرح ذہانت کا ذکر ہی نہیں ہے، اتنے ذہین و فطین۔
ایک دفعہ کوئی چیز سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتی تھی، کتنا لمبا کلام کیوں نہ ہو، ایک دفعہ سنتے تھے پورا کلام ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی فارسی میں، پوری تفسیر کے لیے انہوں نے ایسے حروف کو چنا، ان حروف کو چنا کہ جو نقطے کے بغیر حروف تھے۔ پوری تفسیر کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں تھا، با تا جیسے ان کے اوپر نقطے لگے ہیں نا، ایسا کوئی نقطہ نہیں تھا، بغیر نقطے والے حروف، عین، سین، صاد، ان حروف کو جمع کر کے اس کا نام لکھا سواطع الالہام۔ اب نام بھی ایسا ہے جس پر کوئی جو ہے نقطہ نہیں ہے، سواطع الالہام۔ اتنے غضب کے ذہین تھے، اور جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے تو دور سے شاعر اپنا کلام بادشاہ کے پاس سنانے کے لیے آتے تھے۔ شعراء اپنے اپنے قصیدوں کے اندر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے اور بادشاہ ان کو انعامات سے نوازتا تھا۔ تو یہ دونوں بھائی بھی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب شعراء دور سے آتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے تو ان میں سے جو چھوٹا بھائی تھا اس کا نام فیضی تھا، وہ ایک دفعہ سننے کے بعد اس کو یاد ہو جاتا، اور بڑا بھائی اس کا نام ابو الفضل تھا، 2 دفعہ سننے کے بعد اس کو یاد ہو جاتا۔ تو جیسے کوئی شاعر اپنا کلام سناتا، بادشاہ کی تعریف کرتا، تو فیضی اس کے بعد کہتا کہ یہ تو میرا کلام ہے، اس کا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو یہ لے کر آیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ فیضی کھڑا ہو کر پورا کلام سنا دیتا تھا، اس کو ایک دفعہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ میرا بھائی ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ بھی سنا دیتا ہے۔ تو بڑا بھائی ابو الفضل کھڑے ہو کر جو ہے پورا کلام سنا دیتا تھا، چونکہ 2 دفعہ وہ سن لیتا، ایک دفعہ اپنے بھائی سے اور ایک دفعہ کلام کہنے والے سے۔ تو وہ جو انعامات کسی اور نے وصول کرنے ہوتے وہ یہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ ذہین و فطین تھے، لیکن اس کے باوجود آخر میں گمراہ ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم نافع کی دعا کرے۔ علم نافع وہ علم جس کے بعد عمل کی توفیق ملے۔